سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ہیرا کے لوگوں کو جب خبر ہوئی کہ ان کے والی مرزبان کے پاس جس قدر لشکر تھا اس کا ایک بڑا حصہ تو اس نے اپنے بیٹے کو دے کر مسلمانوں کو روکنے کے لیے روانہ کیا تھا، وہ مسلمانوں کو روک نہ سکا بلکہ وہ لشکر بھی ضائع ہو گیا، لہذا وہ بڑے خوفزدہ ہوئے۔ اس موقع پر مرزبان نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن ہیرا کے لوگ بڑے عقل مند، بڑے دانا تھے۔ وہ جانتے تھے کہ مرزبان کسی بھی صورت میں مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روک نہیں سکے گا، اور اگر ہیرا کے لوگوں نے مسلمانوں سے جنگ کرنے کی طرح ڈالی تو پھر نقصان کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس بنا پر شہر کے لوگوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کے سالار خالد بن ولید کی خدمت میں چند معززین شہر کو روانہ کیا جائے، مسلمانوں کو جزیہ دے کر ان کی فرما برداری اور ان کی اطاعت اختیار کرتے ہوئے شہر ان کے حوالے کر دینا چاہیے۔ شہر کے سرکردہ لوگوں نے اس تجویز سے اتفاق کیا، لہذا ہیرا شہر کے لوگوں نے اپنے دو معزز لوگوں کا انتخاب کیا، ایک کا نام ایاز بن قبیہ اور دوسرے کا نام عمرو بن عبد المسیح تھا۔ یہ دونوں خالد بن ولید کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں عمرو بن عبد المسیح اپنے ساتھ زہر کی ایک شیشی بھی لے کر گیا تھا۔ ایسا اس نے اس لیے کیا تھا کہ شہر کے لوگ محاصرے سے تنگ آ چکے تھے، ان کے پاس خوراک کی کمی ہو رہی تھی۔ زہر کی شیشی کے ساتھ لے جانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر مسلمانوں کے سالار نے صلح پر آمادہ ہو کر جزیہ لے کر ہیرا کے لوگوں کو معاف نہ کیا تو وہ زہر پی کر اپنا خاتمہ کر لے گا۔ چنانچہ ہیرا کے یہ دو معزز اشخاص جب خالد بن ولید کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے بڑا اچھا برتاؤ کیا۔ مسلمانوں کے اس سلوک سے ہیرا کے وہ دونوں معزز شخص انتہا درجہ کے خوش اور متاثر ہوئے۔ آخر انہوں نے مسلمانوں کو جزیہ دینا قبول کر کے صلح کر لی۔ ہیرا شہر کی گرد و نواح کے دیہات اور قصبات اور چھوٹے چھوٹے شہروں کے لوگ ہیرا کا انجام دیکھ رہے تھے۔ شہر فتح ہونے کے بعد وہ جوک در جوک خالد بن ولید کی خدمت میں حاضر ہونا شروع ہوئے اور اسلام کی پناہ میں آتے ہوئے فخر محسوس کرنے لگے تھے۔ اس کے بعد آپ نے ہیرا شہر میں قیام کیا۔ اپنے کچھ سالاروں کو، جن میں زرار بن الازور، زرار بن خطاب، کاکا بن عمرو اور مسنہ بن حارثہ کے علاوہ اینیا بن الماس تھے، انہیں چھوٹے چھوٹے لشکر دے کر ہیرا کے نواح میں بھیجا اور انہیں ہدایت کی کہ ہیرا کے اطراف میں پھیل جائیں۔ جو لوگ اسلام قبول کر لیں یا جزیہ دینا قبول کر لیں ان سے کوئی تعارض نہ کریں، اور جو لوگ سرکشی اختیار کریں لڑنے پر آمادہ ہو جائیں، اور ان سے لڑائی کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو تو ان کے خلاف بے شک جنگ کرنا ہو۔ ان سالاروں نے بڑی برکرفتاری سے اپنے کام کی ابتدا کی اور ہیرا سے دریائے دجلہ تک کا سارا علاقہ انہوں نے اپنا متی اور فرما بردار بنا کر رکھ دیا۔ اس دوران یہ بھی خبریں آنا شروع ہوئیں کہ ایران کے بادشاہ اردشیر مر گیا ہے۔ تاہم ہیرا کو فتح کرنے کے بعد خالد بن ولید نے ملوک فارس کے نام ایک خط لکھا۔ اس کا مضمون کچھ اس طرح تھا: ساری حمد اس خدا کے لیے جس نے تمہارے حوصلے پست کر دیے اور تمہارے ولولوں کو سست کر دیا اور تمہارے گروہ کو متفرق کیا۔ اگر ہم ایسا نہ کرتے یعنی ہم حملہ نہ کرتے تو تمہارے لیے برائی ہوتی، بس تم لوگ ہمارے متی ہو جاؤ، ہم تمہیں اور تمہارے ملک کو چھوڑ دیں گے اور دوسروں کی طرف چلے جائیں گے، یعنی تم سے کوئی تعارض نہ کریں گے، ورنہ یہ ہوگا کہ تم ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگے جو موت سے اتنی محبت رکھتے ہیں جتنی تم زندگی سے محبت کرتے ہو۔ ایران کے شہنشاہ کو یہ خط لکھنے کے بعد خالد بن ولید نے ایک اور خط تیار کیا اور یہ خط مختلف قاصدوں کے ہاتھ مملکت ایران کے مختلف والیوں کی طرف روانہ کیا۔ اس خط کا مضمون کچھ اس طرح تھا: ساری صفات اللہ کے لیے ہیں جس نے تمہاری شخصیت اور چڑچڑاہٹ کو توڑ دیا اور تمہارے گروہ کو متفرق کر دیا اور تمہاری بے حرمتی کی اور تمہاری شان و شوکت خاک میں ملا کر رکھ دی۔ بس تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اسلام لاؤ تو سلامت رہو گے، یا ہماری پناہ میں آ جاؤ، جزیہ ادا کرو، ورنہ میں ایسی قوم کو تم پر لاؤں گا جو موت کو ایسی ہی دوست رکھتی ہے جیسے تم شراب نوشی کو دوست رکھتے ہو۔ جس وقت یہ خط فارس کے شہنشاہ کی طرف روانہ کیا گیا اس وقت گو ایرانیوں کا شہنشاہ اردشیر مر چکا تھا، اور اس کے مرنے پر سلطنت میں کچھ اختلافات بھی تھے، لیکن باوجود ان اختلافات کے خالد بن ولید کے مقابلے میں وہ متفق ہو گئے، کیونکہ خالد بن ولید کا خطرہ سب کو یکساں لاحق تھا۔ چنانچہ انہوں نے ایک بہت بڑا لشکر ترتیب دیا اور مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کا تہیہ کر لیا۔ ہیرا شہر فتح کرنے کے بعد خالد بن ولید نے پھر دشمن کے علاقوں میں پیش قدمی کرنی شروع کی۔ اب انہوں نے انبار کے شہر کا رخ کیا۔ انبار بغداد کے مغرب میں دریا فرات کے کنارے ایک خوبصورت شہر ہے۔ اس وقت انبار شہر کا والی ایرانیوں کی طرف سے شیرزاد تھا۔ اسے جب خبر ہوئی کہ مسلمانوں کا سالار اعلیٰ خالد بن ولید ہیرا شہر کو فتح کرنے کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی اور برق رفتاری سے انبار شہر کا رخ کیے ہوئے ہے، تب اس نے شہر کی فصیل کی مرمت کرانے کے علاوہ چاروں طرف گہری خندق کھدوائی تھی تاکہ مسلمان اس خندق کو پار کر کے شہر کی فصیل کے قریب نہ آ سکیں۔
اپنے لشکر کے ساتھ جب خالد بن ولید انبار شہر کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ شہر کے اطراف میں گہری خندق کھدی ہوئی تھی جسے پار کرنا آسان نہ تھا۔ بہرحال انبار پہنچ کر آپ نے شہر کا محاصرہ کر لیا اور شہر کی فصیل کے مقابلے میں مٹی کے دمدمے تعمیر کروا کر شہر پر تیر اندازی کروا دی تھی۔ دوسری طرف فصیل پر جو ایرانی محافظ تھے وہ بری طرح لوہے میں غرق تھے، لہٰذا مسلمانوں کے تیر ان پر کچھ زیادہ اثر انداز نہ ہوتے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر خالد بن ولید نے کچھ سوچا، پھر اپنے تیر اندازوں کو انہوں نے حکم دیا، تم دیکھتے ہو انبار شہر کے محافظ سر سے لے کر ٹانگوں تک لوہے میں غرق ہیں، اور جو تیر اندازی ہم ان پر کرتے ہیں وہ ان پر کسی طرح مؤثر نہیں ہوتی۔ اب ان لوگوں کو مار گرانے اور اپنے سامنے زیر کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جب تم تیر اندازی کرو تو ان کی آنکھوں کو ہدف بنا کر تیر چلاؤ۔ اگر تم انہیں آنکھوں سے محروم کرتے رہو تو میں یقین دلاتا ہوں ایرانی جی چھوڑ کر حوصلہ ہار بیٹھیں گے اور ہماری فتح کا کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ مسلمان تیر اندازوں نے خالد بن ولید کی اس تجویز پر اتفاق کیا۔ اگلے روز جب پھر جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں نے ایسی تیز اور صحیح تیر اندازی کی کہ اند گنت لشکری آنکھوں سے محروم ہو گئے۔ اس وجہ سے اس جنگ کو ذاب العیون بھی کہتے ہیں، یعنی آنکھوں والی جنگ۔ دوسری طرف جب ایرانیوں نے دیکھا کہ مسلمان ایسی صحیح اور بے خطا تیر اندازی کرتے ہیں کہ انہیں آنکھوں سے محروم کر دیتے ہیں، تب وہ بھی محتاط ہو گئے۔ انہوں نے برجوں کے اندر کھڑے ہو کر اور مختلف جگہوں اور چیزوں کی آڑ لیتے ہوئے مسلمانوں کا مقابلہ کرنا شروع کیا، جس کی وجہ سے وہ ایک طرح سے پھر محفوظ دکھائی دینے لگے۔ اب خالد بن ولید نے سوچا کہ جب تک وہ شہر کے گرد کھودی جانے والی خندق کو پار کر کے شہر کی فصیل کے قریب نہ جائیں، اس وقت تک انبار شہر فتح نہ ہوگا۔ اس کے بعد خالد بن ولید نے دشمن سے دو ہاتھ کرنے اور فصیل کے قریب جانے کے لیے ایک عجیب و غریب طریقہ اختیار کیا۔ ان کے لشکر میں جس قدر کمزور اور بوڑھے اونٹ تھے انہیں ذبح کر کے ان سے خندق کو بھر دیا گیا اور ان کے اوپر سے گزر کر خالد بن ولید اپنے لشکر کے ساتھ خندق کو پار کر لیا اور شہر کے فصیل کے قریب پہنچ گئے۔ دوسری طرف ایرانیوں کے سپہ سالار اور انبار کی والی شیرزاد کو جب خبر ہوئی کہ مسلمان خندق عبور کر گئے ہیں، تب وہ بھی اپنے لشکر کو لے کر نکلا اور فصیل کے قریب ہی اس نے اپنے لشکر کی صفیں درست کرنا شروع کی۔ شیرزاد نے یہ بھی ٹھان لی تھی کہ وہ شہر سے باہر نکل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرے گا۔ اگر وہ فتح مند رہا تو مسلمانوں کو دھکیل کر خندق کے اس پار لے جائے گا، اور جن اونٹوں سے گزرتے ہوئے مسلمان فصیل کی طرف آئے ہیں انہیں اونٹوں سے گزرتے ہوئے وہ اپنے لشکر کے ساتھ دور تک مسلمانوں کا تعاقب کرے گا۔ دوسری صورت میں اس نے یہ بھی سوچ رکھا تھا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا تو وہ فی الفور شہر میں داخل ہو کر محصور ہو جائے گا، جنگ کو طول دیتا رہے گا اور اپنے شہنشاہ سے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کمک بھی طلب کرے گا۔ یہی سوچتے ہوئے وہ کھم ٹھونک کر مسلمانوں کے مقابلے پر آ گیا تھا۔ اس طرح دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے اپنی صفیں درست کرنے لگے تھے۔ انبار کا حکمران شیرزاد اپنی جگہ بالکل مطمئن اور خوش تھا، اس لیے کہ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا جو لشکر آیا وہ تعداد میں اس کے لشکر سے کہیں کم تھا، لہٰذا اسے قوی امید تھی کہ وہ مسلمانوں کو پسپا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے لیے خوشی اور اطمینان کی دوسری وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے پیچھے خندق تھی، جبکہ شیرزاد اور اس کے لشکریوں کے پیچھے انبار شہر تھا۔ اب شیرزاد یہ سوچ رہا تھا کہ اگر مسلمانوں کے ہاتھوں انہیں پسپائی اختیار کرنی پڑی تو وہ انبار شہر میں داخل ہو کر اپنے آپ اور اپنے لشکریوں کو محفوظ کرے گا، اور اگر اس نے مسلمانوں کو شکست دے دی تو پوری طاقت اور قوت سے ان پر یلغار کرے گا۔ مسلمان صرف اس راستے خندق کو پار کر سکتے ہیں جہاں انہوں نے اونٹ ذبح کر کے ڈالے ہیں۔ پسپائی کی صورت میں چونکہ ہر کوئی خندق پار کرنے میں جلدی کرے گا، لہٰذا راستہ تنگ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے لشکریوں کو بھگدڑ میں بے پناہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے شیرزاد نے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کی ٹھان لی تھی، لہٰذا اس نے اپنے لشکر کو آگے بڑھایا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے شیرزاد مسلمانوں پر روشنی کی انا کو روندتی نور آشام ظلمتوں، بدبختیوں کی آہوں میں لالچ کی اندھی کدال اور موت کا رقص کرتے ابلیسیوں اور لرزہ براندام کر دینے والی صفاقیوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ شیرزاد یہ امید لگائے ہوئے تھا کہ جب وہ زوردار حملہ شروع کرے گا تو اس کے پہلے ہی حملے میں مسلمان پسپا ہو کر خندق کے اس پار جانے پر مجبور ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کے حملے کے جواب میں اسلامی لشکر میں پہلے بستی کے اسرار و رموز میں بھڑکتے شعلے اور وجدان کی شہنشین پر آندھیوں کے زمزمے کھڑے کر دینے والے انداز میں تکبیریں بلند ہوئی تھیں۔ پھر خالد بن ولید کی سرکردگی میں سر پر کفن باندھ کر آگے بڑھنے والے مجاہد ایرانیوں کے لشکر پر قضا کے ہر حصار، موت کی ہر گھات کو منہدم کر دینے والے عجیب سے غیرفانی جلال و احتشام، خون کے اوراق پر ٹوٹتی برق آفاق کو سنسان کرتی آندھیاں، دلوں میں انحطاط کرتی لہروں اور روح میں غم کے علم کھڑے کرتی عقوبتوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ انبار شہر اور اس کے گرد بنائی جانے والی خندق کے درمیان ہولناک جنگ کی ابتدا ہو گئی تھی۔ شیرزاد اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا تھا
کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو پسپا کر کے خندق کے اس پار جانے پر مجبور کر دے۔ وہ یہ بھی خیال کر رہا تھا کہ ایک بار اس نے مسلمانوں کو پسپا کر کے خندق کے پار جانے پر مجبور کر دیا تو مسلمان دوبارہ خندق کو پار کر کے انبار شہر پر حملہ آور ہونے کی جرأت نہیں کریں گے۔ لیکن جب جنگ مزید تھوڑی دیر جاری رہی تب شیرزاد کے سارے ولولے، اس کے سارے عزائم، اس کے سارے گمان، اس کے سارے ارادے ریت پر لکھی تحریروں کی طرح منہدم ہونا شروع ہو گئے تھے، اس لیے کہ مسلمان لشکری خورشید کی گردن پر کمند ڈالنے والے شعلہ ساز اور برق تراش مجاہدوں کی طرح حملہ آور ہو رہے تھے۔ زیست کے کمال حیات کی معراج کی بساط بچھانے والے لوح و قلم کے امینوں کی طرح اپنے سامنے آنے والے دشمن کے ہر لشکری کو اپنا متی بناتے چلے گئے تھے۔ مسلمان مجاہدین عجیب سے انوکھے انداز میں بے حسی کے شبستانوں میں عزم کی سرشاریوں کی طرح دشمن کی ایک صف کو روند کر دوسری صف کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ انبار شہر اور خندق کے درمیان رزمگاہ میں اعصاب شکنیاں، شوریدہ مزاجیاں اور خون آشام اذیت ناکیاں اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ ناچ اٹھی تھیں۔ شیرزاد نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو پسپا کرنے اور انہیں شکست دینے میں کامیاب ہو جائے، لیکن اس کی ہر کوشش، اس کا ہر حربہ، اس کا ہر جتن ناکام رہا۔ اس کے پاس مسلمانوں کی نسبت بڑا لشکر تھا، اس کے باوجود مسلمان اس پر اور اس کے لشکر پر حاوی ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ شیرزاد اپنے لشکر کے وسط میں چیختے چلاتے اپنے لشکریوں کا حوصلہ بڑھا رہا تھا، لیکن اب اس کی چیخ پکار کوئی انگیخت کام نہیں کر رہی تھی، اس لیے کہ مسلمانوں نے اس کے لشکر کی اگلی صفوں کا خاتمہ کرنے کے بعد اس کے لشکر کے وسطی حصے کے علاوہ دائیں بائیں کے پہلوؤں کو بھی کاٹتے ہوئے بڑی تیزی سے ان کی تعداد کم کرنا شروع کر دی تھی۔ شیرزاد نے جب دیکھا کہ جنگ اگر تھوڑی دیر مزید جاری رہی تو اس کے پورے لشکر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا جائے گا، تب اس نے شکست قبول کی اور بھاگ کر انبار شہر میں محصور ہو گیا تھا۔ شیرزاد حیران اور پریشان تھا کہ مسلمانوں کی نسبت اس کے پاس لشکر بھی بڑا تھا، پھر کیوں اسے شکست ہوئی؟ شہر میں محصور ہونے کے بعد اس نے یہ بھی اندازہ لگا لیا تھا کہ مسلمانوں کا ہر لشکری موت سے بغلگیر ہونے کے لیے رزمگاہ میں والہانہ انداز میں آگے بڑھتا تھا، اور ان کی جرأت مندی اور ان کی اس دلیری کے حیرت انگیز کارناموں کے سامنے اس کے لشکری ٹھہر نہ سکے تھے۔ اب انبار شہر میں محصور ہونے کے بعد شیرزاد پر شکست کا خوف طاری ہو گیا تھا۔ اسے یہ بھی خبر ہو گئی تھی کہ اب وہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہے، ساتھ ہی وہ یہ بھی جان گیا تھا کہ کیونکہ اب تک مسلمانوں کے سالار اعلیٰ خالد بن ولید نے ایرانیوں کے بہت سے شہروں کو اپنے سامنے زیر اور مغلوب کر لیا ہے، لہٰذا اسے اور اس کے لشکریوں کو ایران کے کسی دوسرے شہر سے نہ کمک ملے گی نہ مدد۔ اس بنا پر اس نے مسلمانوں سے صلح کرنے کے لیے ایک وفد خالد بن ولید کی خدمت میں روانہ کیا۔ انبار کا یہ وفد جب خالد بن ولید کی خدمت میں حاضر ہوا اور صلح کی درخواست کی، ساتھ ہی انبار شہر کے لوگوں نے مسلمانوں کا فرما بردار اور مطیع بن کر رہنا قبول کر لیا، تب خالد بن ولید نے اس شرط پر صلح کو منظور کیا کہ شیرزاد اپنے خاص آدمیوں کے ساتھ صرف 3 یوم کا کھانا لے کر شہر چھوڑ دے۔ شیرزاد نے اسے غنیمت جانا، اس لیے کہ وہ جان گیا تھا کہ اگر اس نے مسلمانوں کی اس شرط کو تسلیم نہ کیا اور صلح کا معاہدہ نہ ہو سکا تو مسلمان بزور قوت انبار شہر کو فتح کر لیں گے، اور جب وہ اس طرح شہر کو فتح کر کے شہر میں داخل ہوں گے تو پھر شیرزاد کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے جنگ میں حصہ لیا تھا ان میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ان سارے عوامل کو سامنے رکھتے ہوئے شیرزاد نے خالد بن ولید کی اس شرط کو قبول کر لیا۔ شیرزاد اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہر سے نکلا اور ایرانیوں کے سالار جادیبیہ کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ خالد بن ولید ایک فاتح کی حیثیت سے انبار شہر میں داخل ہوئے تھے۔ انبار شہر کو فتح کرنے کے بعد خالد بن ولید نے چند روز تک شہر میں قیام کیا، شہر کا نظم و نسق اپنے اصولوں کے مطابق ترتیب دیا۔ اس کے بعد اپنی طرف سے اپنے ایک ساتھی زبرقان بن بدر کو انبار کا حاکم مقرر کیا، جبکہ اپنے لشکر کے ساتھ خالد بن ولید انبار سے نکلے۔ اب انہوں نے عین التمر کا رخ کیا تھا۔ عین التمر میں اس وقت مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے 2 بڑے بڑے لشکر تھے۔ ایک لشکر ایرانیوں کا تھا جس کی کمانداری عمران بن بہرام کر رہا تھا، دوسرا لشکر غیر مسلم عربوں کا تھا جس کی کمان ایک عرب عقا بن ابی عقا کے ہاتھ میں تھی۔ اس کے علاوہ عین التمر کے گرد و نواح میں جس قدر عرب قبائل تھے اور جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا وہ بھی مسلح ہو کر عین التمر میں آ گئے تھے تاکہ مسلمانوں کا مقابلہ کر کے انہیں عین التمر فتح نہ کرنے دیں۔ جن غیر مسلم عرب قبائل نے عین التمر کی طرف اپنے مسلح جوان بھجوائے، ان میں عربوں کے قبائل بنو نمر، بنو طالب، بنو زیاد وغیرہ شامل تھے۔ عین التمر کے ایرانی حاکم ابن بہرام اور اس کے ساتھیوں کو خبر ہو چکی تھی کہ مسلمانوں نے انبار شہر فتح کر لیا ہے، اور انبار کا حاکم شیرزاد وہاں سے نکل کر ایرانی سپہ سالار بہمن جاودیہ کی طرف چلا گیا ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی جنگی تیاریوں کو آخری شکل دے دی تھی۔ ابن بہرام ابن ابی عقا کے ساتھ مل کر شہر کی فصیل کے برجوں کو مزید مستحکم کر رہا تھا۔ ایک روز جب وہ دونوں شہر کی فصیل پر چڑھ کر اپنے دفاعی استحکامات کا جائزہ لے رہے تھے،
ایک جگہ جب عمران بن بحرام رکا تو عقا بن ابی عقا اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، ابن بحرام میرے عزیز، میرا اندازہ ہے کہ 1-2 روز تک مسلمانوں کا لشکر عین التمر کے باہر کھلے میدان میں پہنچ جائے گا۔ اس موقع پر میں تمہارے سامنے ایک تجویز پیش کرتا ہوں، مجھے امید ہے کہ تم اسے پسند کرو گے اور اس تجویز کے مطابق مجھے کام کرنے کی اجازت دو گے۔ عقا بن ابی عقا جب خاموش ہوا تو بڑی ممنونیت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے عمران بن بحرام کہنے لگا، ابن ابی عقا، کس قسم کی گفتگو کر رہے ہو؟ جو کچھ تم کہنا چاہتے ہو کھل کر کہو، تمہاری کوئی بات نہیں ٹال سکتا۔ عمران بن بحرام کے اس الفاظ پر عقا بن ابی عقا کو حوصلہ ہوا، پھر کہنے لگا، دیکھ ابن بحرام، مسلمان عرب ہیں اور ہم بھی عرب ہیں، لہٰذا تم اپنے ایرانی لشکر کے ساتھ عین التمر ہی شہر میں ہی قیام کرو۔ جو لشکر براہ راست میں لے کر آیا ہوں، اسے اور عرب قبائل میں سے نمر، تغلب اور زیاد وغیرہ قبائل کے لشکریوں کو بھی اپنے ساتھ ملا کر میں عین التمر شہر سے باہر نکل کر کھلے میدان میں اپنے لشکر کے ساتھ صف آرا ہوں گا اور مسلمانوں کا مقابلہ کروں گا۔